فرماتے ہیں الفقر فخری یعنی محتاجی میرے لیے باعث فخر ہے۔ عزیزان محترم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فقر کی تصویر دنیا والوں کے سامنے اس طرح پیش کی، اگر سرکار تو امتی 2 دن سے بھوکا ہے تو اپنے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی کا مطالعہ کر لے، حضرات محترم اپنے قلب و جگر کو معمول کر لے۔ آج اس پرفتن دور میں غریبوں کو نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دولت کے نشے میں سرمست متکبر انسان یہ نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد جتنی زمین بڑے کو ملتی ہے اتنی زمین کسی چھوٹے کو ملتی ہے، جتنی زمین کسی امیر کو ملتی ہے اتنی ہی زمین کسی غریب کو ملتی ہے، جتنا کفن شاہ کو ملتا ہے اتنا ہی کفن کسی گدھا کو ملتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا رحمت بن کر تشریف لائے، یہ وہ رسول ہیں دافع البلائی بالببائی بالقحطی والمرضی والعلم ہیں، یعنی بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، وباؤں کو ڈالنے والے ہیں، خطا کو ختم کرنے والے ہیں، بیماری کو شفا بخشنے والے ہیں، امت طویل کرنے والے ہیں، عمر کو دراز کرنے والے ہیں، عمر کو لمبی عطا کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا۔ عزیزان محترم، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں خود ساری دنیا کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، اپنے ماننے والے کو رحمت کا درس دیا ہے، یہی وجہ ہے ان کی رحمت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر صالحین اسلام کے دل میں جو رحمت و مربت کو جو مزہ ہے انہی کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کیا کہنا، کسی کو غلامی سے آزادی مل رہی ہے، کسی کو ایمان کی دولت مل رہی ہے، کسی کو جنت کی بہاروں میں جانے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، کسی کو باقی فردوس میں اعلیٰ منزل تک اپنے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے، کسی کو عزیزان ملت اسلامیہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم عالم کے اولاد محترم وہ ہے کہ مکہ کی سرزمین پر چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کیے تو زندگی ہی بخش دی۔ سبحان اللہ۔ چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کیا، زندگی ہی نہیں بخشی بلکہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلالت بخشی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت بخشی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابت بخشی ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت بخشی ہے، بلکہ یوں کہیے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ایسا صداقت و نمومت کا ایسا نمونہ بنا دیا ہے جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اینٹ ٹوٹ جاتی ہے، غریبی کا عالم ہے۔ عزیزان محترم، اب حضرت عبد المطلب سوچنے لگے ہیں کہ غریبی کا عالم ہے، اب کس طرح کعبے کی تعمیر کی جائے گی۔ عزیزان محترم، اتنے میں ایک لونڈی سرکار حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرنے لگتی ہے کہ حضرت عبد المطلب کے گھر ایک پوتا ہوا ہے، اتنا سننا تھا۔ عزیزان محترم، حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ میں گنگریوں میں اعلان کر دیا ہے کہ کعبہ جھکا نہیں تھا بلکہ کعبہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں جھوم رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، مچل کے بولتے سبحان اللہ۔ کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو،
میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ چند شعر موت کے تعلق سے پیش کرا، مولانا فرما لیں، مطلب کہ بولتے سبحان اللہ، کہ ہم نے پہنا ہے جوڑا کفن کا، کہ ہم نے پہنا ہے جوڑا کفن کا، دوستوں مل کے دولہا بنا دو، ہم نے پہنا ہے جوڑا کفن کا، دوستوں مل کے دولہا بنا دو، کہ ہم نے پہنا ہے جوڑا کفن کا، دوستوں مل کے دولہا بنا دو، کہ ہم نے پہنا ہے جوڑا کفن کا، دوستوں مل کے دولہا بنا دو، جا رہا ہے جنازہ ہمارا، جا رہا ہے جنازہ ہمارا، ہر کلمہ پڑھ پڑھ کے کاندھا لگا سا، جا رہا ہے جنازہ ہمارا، جا رہا ہے جنازہ ہمارا، کلمہ پڑھ پڑھ کے کاندھا لگا دو، ہم نے پہنا ہے جوڑا کفن کا، دوستوں مل کے دولہا بنا دو۔ دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنے کی خوشی ہر انسان کو ہوا کرتی ہے، ہر انسان خوشیاں منایا کرتا ہے، لیکن جب انسان ہم سے دور چلا جاتا ہے، زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے ہمیں چھوڑ کر، اسی اشعار اسی حوالے سے یہ شعر پیش کرنا مولانا فرمائے، مطلب کہ بولتے سبحان اللہ، کہ جب میں پیدا ہوا رو رہا تھا، اور میرے آنے پہ تم ہنس رہے تھے، جب میں پیدا ہوا رو رہا تھا، میرے آنے پہ تم ہنس رہے تھے، کہ جب میں پیدا ہوا رو رہا تھا، میرے آنے پہ تم ہنس رہے تھے، اب میں جاتا ہوں خوشی ہو کے تم سے، اب میں جاتا ہوں خوشی ہو کے تم سے، آپ کیوں رو رہے ہو بتا دو، اب میں جاتا ہوں خوشی ہو کے تم سے، آپ کیوں رو رہے ہو بتا دو۔ حضرات محترم، یہ پڑھنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ شعر پیش کرا رحمان، کہ دفن تم نے ہزاروں کیے ہیں، دفن تم نے ہزاروں کیے ہیں، اور دفن تم کو ہزاروں کریں گے، دفن تم نے ہزاروں کیے ہیں، اور دفن تم کو ہزاروں کریں گے، کہ دفن تم نے ہزاروں کیے ہیں، اور دفن تم کو ہزاروں کریں گے، دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، اے عزیزو یہ سب کو بتا دو، دل لگانے کی دنیا نہیں ہے،
اے عزیزو کرم اتنا کرنا، اے عزیزو کرم اتنا کرنا، غسل آہستہ آہستہ دینا، اے عزیزو کرم اتنا کرنا، غسل آہستہ آہستہ دینا، اے عزیزو کرم اتنا کرنا، غسل آہستہ آہستہ دینا، دکھ رہی ہے میری آج رگ رگ، دکھ رہی ہے میری آج رگ رگ، مجھ کو